بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت اور آ گئی، سکرتو سکرہ کہتے ہیں بے ہوشی کو، مدہوشی، بے ہوشی، الموت موت کی بے ہوشی آ گئی ہے۔ کیسے آئی ہے؟ بالحق، حق کے ساتھ۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہی ہے جس سے تو بھاگتا تھا، بدکتا تھا اس موت سے، اب یہ موت تیرے سر کے اوپر آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ ذالک، یہ وہ چیز ہے، ما کنت جس سے تھا تو، منہ جس سے، تحید بدکتا، بھاگتا۔ ونفخ فی الصور، اور پھونک دیا جائے گا قیامت سے پہلے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیں گے، وہ پھونکے گا۔ فی الصور، سور میں ایک سور ہے، فرشتہ اس کو لے کے کھڑا ہوا ہے اور کان اس نے اللہ کی طرف لگائے ہیں۔ جیسے اللہ کی طرف سے حکم آئے گا وہ اس میں پھونک مار دے گا، لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ زمر میں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنے قبروں سے نکل جائیں گے۔ ایک سور وہ یہ ہے کہ لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، دوسرا سور لوگ اپنے قبروں سے نکلیں گے۔ بس یہی دو سور ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ایک تیسرا سور بھی ہے۔ بہرحال وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک مار دی جائے گی سور میں۔ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہی دن ہے وعدہ عذاب کا، یہ عذاب کے وعدے کا دن ہے، اب عذاب ہوگا مجرموں کو۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر شخص آئے گا۔ نفس جو ہے نا مؤنث ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ وجاءت یعنی جاءت، آئے گا، کل نفس، ہر نفس، کیسے آئے گا؟ معها سائق و شہید، یعنی ہر انسان کے ساتھ دو ہوں گے، ایک سائق ہوگا، سائق کہتے ہیں نا ڈرائیور کو، چلانے والے کو، اس کو چلائے گا، اس کو ہکا کر لائے گا، وہ شہید، اور اس پر گواہی دینے والا بھی ہوگا۔ دو فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، اور کیا کہے گا اللہ تعالیٰ؟ لقد كنت في غفلة من هذا، لقد، بے شک، کنت، تو تھا، کنت ماضی کی طرف اشارہ کرتا ہے، فی غفلت، غفلت میں، من هذا، اس دن سے، تو اس دن سے غفلت میں تھا۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، بس اب ہم نے کیا کیا؟ فکشفنا، ہم نے ہٹا دیا، فکشفنا عنک، تیرے اوپر سے، غطاء، پردہ، ہم نے وہ ایک تیرے سامنے، تیری آنکھوں پر ایک پردہ پڑا تھا جس کی وجہ سے تو بہت ساری چیزیں نہیں دیکھ سکتے تھے، فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور بھی اللہ کی بہت ساری ایسی چیزیں جو اللہ ہمیں نہیں دکھانا چاہتا، ہم نہیں، قبر میں عذاب اور ہم نہیں دیکھ سکتے، سن بھی نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذي اسمعه، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے اس چیز کا ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا تو تم قبر کے عذاب کو سنتے۔ فرمایا نا کہ ہر چیز جن اور انسانوں کے علاوہ قبر کے عذاب کو وہ سنتی ہیں۔ آپ کا گدھا بدک گیا تھا، آپ نے فرمایا یہاں عذاب ہو رہا ہے، تو وہ پردہ اب ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری نظر بہت تیز ہو گئی ہے، فرشتوں کو بھی دیکھ رہے ہو، بہت دور تک چیزوں کو دیکھ رہے ہو، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے مخفی کی ہوئی تھی آج ہم اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، پہلے بھی عتید آیا ہے، عتید تیار ہے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ، اور اس کا قرین کہے گا، قرین سے مراد وہ فرشتہ جو اس کے ساتھ تھا دنیا میں، کرامن کاتبین، تو وہ کہے گا اس سے، اس کا ہم نشیں فرشتہ کہے گا هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، یہ میرے پاس حاضر ہے، یعنی اس کا اعمال نامہ، سارا ریکارڈ، سارا بایو ڈیٹا، سب کچھ، جوانی اور اس کے بڑھاپے اور لڑکپن کے جو بھی حالات، سب فرشتے نے جو لکھے تھے آج وہ رجسٹر اللہ کے سامنے لا کے رکھ دے گا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ من ستر مسلمن سترہ اللہ، جو اپنے مسلمان بھائی کے پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن بھی اس پہ پردہ ڈالے گا۔ بندے، میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈالا تھا، آج بھی ہم تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالیں گے۔
وہ کھاتے اتنے لمبے ہیں، ہوں گے 99 رجسٹر، مد البصر حدیث میں آیا کہ جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے وہاں تک وہ ہوں گے، سب لکھا ہوا ہے۔ اللہ کہیں گے پڑھ اقرا کتابک، اور خود ہی فیصلہ کر۔ اور وہ پڑھے گا تو کہے گا اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے تو کوئی چھوٹا بھی نہیں چھوڑا، کوئی بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی، ہر چیز بیان کر دی۔ یا اللہ معاف فرمانا، اپنا کرم فرما۔ تو فرشتہ آ کے کہے گا یہ حاضر ہے، ساتھ ہی ساتھ ہوگا، کہے گا یہ حاضر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے القیا فی جہنم کل کفار عنید، ڈال دو، القی ایک کے لیے ہوتا ہے، القیا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، غالباً ان دونوں فرشتوں سے کہا جا رہا ہے اب ان کو پکڑو اور تم دونوں، القیا فی جہنم، تو ڈال دو تم دونوں، فی جہنم، جہنم کے اندر، کل کفار، ہر کافر کو، عنید جو عنید تھا، سرکش، عناد کرنے والا، اللہ کے احکام سے، اللہ کی تعلیم سے، اللہ کے دین سے بغاوت کرنے والے، سرکشی کرنے والے لوگوں کو ڈال دو جہنم میں۔ اور یہ کیا کرتے تھے دنیا میں؟ مناع للخیر معتد مریب، اور یہ نیکی کے کام سے روکتے تھے۔ مناع بہت زیادہ روکنے والے، مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ روکنے والے، للخیر، خیر سے، بھلائی سے۔ آج ہم کہیں ایسا تو نہیں، ہمارے بچوں میں سے بعض جب اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے نمازوں کی طرف آ جاتے ہیں، قرآن کی طرف آ جاتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں تو ماں باپ ان کو منع کرتے ہیں، نہیں داڑھی نہیں، ابھی تو بچے ہو، ماں باپ ہی خیر سے روکنے والے بن جاتے ہیں۔ بچی پردہ شروع کر دیتی ہے، ماں نے کبھی کیا نہیں، اب یہ کہتی ہے کیا کر رہی ہو تم، دقیانوس ہو گئی ہو تم، پرانی خیالات کی ہو گئی ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ہم میں سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن توحید سے روکتے ہیں۔ یہ توحید کیا، ان کے درس میں جاتے ہو، ان کی باتیں سنتے ہو، آؤ مزار پہ چلتے ہیں، آؤ فلاں بابا کے پاس چلتے ہیں، بالا داتا کے پاس چلتے ہیں، فلاں کے پاس چلتے ہیں۔ نبی کے حدیث سے اور سنت سے روکتے ہیں۔ مرتے ہی پتہ چل جائے گا بھائیوں جو ایسا کر رہے ہیں۔ معتد مریب، معتد کہتے ہیں زیادتی کرنے والا، حد سے گزر جانے والا۔ ولا تعتدوا، اللہ فرماتے ہیں دیکھو حد سے تجاوز مت کرو، وہی معنی ہے۔ مریب شک کرنے والا، اور شک بھی دین کی باتوں پہ شک کرتا تھا، آخرت کی بات، قیامت آئے گی کہ نہیں شک ہے اس کو، رسول کی باتیں سچ ہے کہ نہیں ہے شک ہے، قرآن کی باتوں میں شک کرتا ہے۔ آخرت میں بہت سارے لوگ ابھی بھی شک کرتے ہیں، پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا، پتہ نہیں قبر میں عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جس نے کر دیا، جعل مانے کر دیا، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا آخر، دوسرا الہ، دوسرا معبود، الہ کے معنی معبود، یعنی اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا دیا تھا۔ معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی پوجا کی جائے نا، یہی مطلب ہے نا، جس کو سجدہ کیا جائے، جس کو رکوع کیا جائے، جس سے دعائیں کی جائیں، جس سے مدد مانگی جائے۔ تو آج یہی ہو رہا ہے نا، کتنے مسلمان ہیں قبر والے سے جا کے مدد مانگتے ہیں، ادھر سجدہ کرتے ہیں، ادھر ان کے نام میں بکرے ذبح کرتے ہیں۔ یہ ساری عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی فصل لربک وانحر، تو یہ سارا کچھ غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ انہوں نے دوسرا معبود بنایا ہوا ہے۔ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، ان کو ڈال دو شدید ترین عذاب میں، بہت ہی شدید عذاب ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، سننے والوں کو بھی بچا کے رکھے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ مکہ سے لے کے مدینہ تک جو فاصلہ ہے نا، 400-450 کلومیٹر، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ اس انسان جہنمی کو کر دیں گے۔ ایک مرتبہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک آواز آئی تو فرمایا کہ یہ آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر پھینکا گیا تھا جہنم میں، آج اس کے تہہ میں پہنچا ہے، یہ آج اس کی آواز اللہ نے سنا دیا۔ اور اس قدر شدید ترین آگ ہے، دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ ہے، جو گدھے کے برابر بچھو ہیں۔ بچھو کتنا سا ہوتا ہے؟ اتنا سا ہوتا ہے، اتنا بڑا کر کے شدید ترین عذاب اللہ تعالیٰ کریں گے۔ وہ جو پانی ان کو دیا جائے گا نا، پانی، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، گرم پانی، وہ اس کے پیتے ہی ان کی اتریاں کٹ جائیں گی۔ نسأل اللہ العافیہ بھائیو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو معاف کرے اور اپنے عذاب سے بچا کے رکھے۔ اے اللہ
ذرہ سا بھی ہمیں عذاب نہ کرنا، تو معاف فرما دینا، آمین۔